علی صدیق ہے، علی سچا ہے، علی صدیق اکبر ہے. کیونکہ آپ بددیانتی کر رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں، کتاب کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں کہ حصہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن عساکر. ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اس کی جلد کا نمبر ہے 42 اور یہ دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. ابن عساکر کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ نہیں دیا، میں آپ کو وہ اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں. جلد نمبر جو انہوں نے 42 بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کی نشانی حب علی ہے اور بغض علی نفاق کی نشانی ہے. جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلتیں عطا فرمائیں، وہ کمالات عطا فرمائے، وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ انفرادی طور پر اس مقام پر کوئی اور نہ پہنچ سکا. آج کل ایک بحث چل رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنے کی. اس سلسلے میں ایک صاحب کی گفتگو میری نظر میں گزری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے انبار لگانے چلے ہیں. ان کی گفتگو اور ان کا کانفیڈنس دیکھیں کہ ہر عطاری، ہر جلالی، ہر رضوی، ہر بریلوی کو چیلنج ہے کہ کوئی بھی شخص میرے مقابلے میں آ سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صدیق اکبر ثابت کرنے چل رہے ہیں. ذرا ان کی بات سن لیجئے، میں پھر بات کرتا ہوں. تو شروع کرتے ہیں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ یہ سنیے گا. اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی مائی کا لال، کوئی ملا، کوئی ملوانا، کوئی اتاری، کوئی جلالی، کوئی رضوی، کوئی بریلوی، ادھر کا ادھر کا، کسی بھی گھر کا ایک سنگل حدیث مجھے دکھا دے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ ابو بکر تو صدیق اکبر ہے. بات صدیق اکبر کی اور یہ صدیق کی نہیں، یا کسی صحابی نے کہا کہ ابو بکر تو صدیق اکبر ہے. اور میں ابھی انبار لگا دوں گا کتب اہل سنت کے کہ مولا علی علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ علی تو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم بھی تو ہے. ابھی پتہ کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 119. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں یہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن عساکر. ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اس کی جلد کا نمبر ہے 42 اور یہ دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اور اس کا صفحہ نمبر ہے 361 اور 582 ہے در منصور کا، امام جلال الدین سیوطی کی جو بڑی معروف تفسیر ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت مجیدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ فرما رہا ہے وکونوا مع الصادقین یعنی مع علی ابن ابی طالب، کیا لوگو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی کی میت میں آ جاؤ، علی کی سنگت میں آ جاؤ، علی کی رفاقت میں آ جاؤ، علی کی صحبت میں آ جاؤ. علی صدیق ہے، علی سچا ہے، علی صدیق اکبر ہے. ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا اور ان کے الفاظ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ کہتے ہیں مع الصادقین ہو و علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاصہ. وہ کہتے ہیں وہ جو مع الصادقین کا اللہ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی کی میت میں آ جاؤ، علی کی سنگت میں آ جاؤ. اس پر بے شمار حوالہ جات ہے میرے پاس، بہت دیر تک میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں. یہ انبار لگا سکتے ہیں، یہ حوالہ جات کے ریفرنسز کے انبار لگا دیں گے. اللہ اکبر. پہلا حوالہ ہے ابن عساکر کا. تعارف تو انہوں نے کروا دیا نا ابن عساکر کا، اور ان کی تعریف بھی کر دی کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے.
اور ابن عساکر نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے گفتگو میں بتایا اور اس سے دلیل پکڑی۔ ابن عساکر کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ نہیں دیا، میں آپ کو وہ اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ جلد نمبر جو انہوں نے 42 بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ذرا پہلے وہ حوالہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر توجہ سے بیٹھیں۔ اس حوالے پر میں تھوڑی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابن عساکر کی جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 361 کا حوالہ دیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ساتھ فرمایا قالا مع علی ابن ابی طالب، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور صادقین سے یہاں پر مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ابن عساکر کا جلد نمبر 42 ہے اور صفحہ نمبر 361، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ واقعتاً یہ حوالہ موجود ہے، ابن عساکر میں موجود ہے، اور مع علی ابن ابی طالب کا لفظ بھی موجود ہے جو صادقین کی وضاحت کے طور پر آیا۔ یہ جلد نمبر 42 ہے۔ دیکھیں، جو بندہ نوجوانوں کو حوالے دے رہا ہے اور حقائق بتا رہا ہے اور باقی ہر بندے کو مولوی، ملوٹا، ملوانا اور نہ جانے کیا کیا القابات پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ حق میں بیان کر رہا ہوں اور میں با حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جلد نمبر 42 کا حوالہ مولانا صاحب نے دیا ہے۔ میں آپ کو اسی کتاب کا، یہ ابن عساکر ہی ہے، اسی کتاب کے 2 حوالے اور بھی پیش کرتا ہوں۔ شاید مولانا صاحب کی نگاہ میں وہ نہیں تھے یا جان بوجھ کر انہوں نے ان کو چھپایا ہے۔ دیکھیں، جلد نمبر 42 تو بعد میں آتی ہے، جلد نمبر 30 یہی ابن عساکر اور صفحہ نمبر 310 اٹھائیے، یہ صاحب بھی اٹھائیں اور ان کے جاننے والے اور جو لوگ ان کے علم سے متاثر ہیں وہ بھی اٹھائیں۔ ابن عساکر ہے، یہ آپ کے سامنے حوالہ میں چلا رہا ہوں، جلد نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 310، یہی ابن عساکر ہے۔ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قال مع ابی بکر وعمر واصحابہما۔ ابن عساکر جس کا حوالہ حضرت صاحب نے پیش کیا وہ جلد نمبر 42 میں جا کر آیا، صفحہ نمبر 361 پر۔ جلد نمبر 30 کس نے پڑھنی تھی اور جلد نمبر 30 کا صفحہ نمبر 310 کس نے پڑھنا تھا، جس میں اسی آیت کا مقصد اور تشریح جو بیان ہوئی ہے، جس کے اندر بیان کیا گیا کہ یہاں پر صادقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ان کے ساتھی ہیں۔ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دلائل کے جو انبار لگائے ہیں نا، اور میں ابھی انبار لگا دوں گا کتب اہل سنت، انبار لگا دوں گا کتب اہل سنت، انبار لگا دوں گا کتب اہل سنت۔ ان انباروں کو میں ذرا آپ کے سامنے ذرا کھول کر بیان کرتا ہوں۔ ابن عساکر کی جو جلد نمبر 30 ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 337 کو بھی دیکھیے، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی ہے، حضرت ضحاک کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال مع ابی بکر وعمر واصحابہما۔ حضرت تاریخ دمشق آپ نے ابن عساکر کی جلد نمبر 42 پر پہنچ گئے، جلد نمبر 30 کیوں نہ پڑھی آپ نے، جس کے اندر اسی آیت میں تشریح کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا ذکر موجود ہے۔ تو اگر اس آیت کی تشریح کے طور پر، تفسیر کے طور پر آپ ابن عساکر کی بیان کی ہوئی اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ قرار دیں گے کہ چونکہ ابن عساکر نے اس آیت کے تحت یہ بیان کر دیا کہ صادقین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات صرف صدیق کی نہیں ہے، صدیق اکبر کی ہے، بات صدیق اکبر کی اور یہ صدیق کی نہیں۔ اور آیت یہ پیش کی، اور اس آیت میں
ابن اساکر کی ایک روایت پیش کی ہے جس میں صادقین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مجھے بتائیے کہ اس میں آپ نے کہا تھا صرف صدیق کی بات نہیں، صدیق اکبر کی بات ہے، تو اس حدیث میں جو آیت کے تحت آئی ہے مجھے بتائیے صدیق اکبر کا لفظ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے نبی پاک پر بہتان باندھا؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے دل جناب سید علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت سے سرشار ہیں. ہم ان کی محبت کو ایمان کی نشانی مانتے ہیں، ان کی آل اولاد کی محبت کو ایمان کی نشانی مانتے ہیں. اہل بیت اطہار کی عزتوں پر ہماری جانیں بھی قربان. لیکن آپ جو حوالہ لے کر آئے اور جو انبار لگانے لگے ہیں حوالوں کے، ذرا اس پر غور تو کر لیجئے. آپ جلد نمبر 42 میں پہنچ گئے، آپ جلد نمبر 30 کو دیکھ لیجئے. ابن اساکر کی آپ نے وہاں پر سکرین شاٹ نہیں چلایا، میں نے تو چلا دیا. وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی بات ہے. تو اگر اس آیت کی وجہ سے ابن اساکر نے جو روایت پیش کی اس کو ساتھ جوڑ کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر قرار دے رہے ہیں جلد نمبر 42 کی وجہ سے، اور جلد نمبر 30 میں اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ صادقین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق ہیں. تو آپ کے قانون کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق صدیق اکبر قرار پائے. تو ایسا تو مت کریں نا کہ ابن اساکر کا آپ نے حوالہ دے دیا، جو آپ کو اچھا لگا اس کو بیان کر رہے ہیں، اور جو آپ کی رائے کے مطابق نہیں اس کا آپ نے ذکر بھی نہیں کیا. دوسری بات کہ اسی آیت کے ضمن میں آپ نے در منصور کا حوالہ دیا. میں دلائل کے انبار لگا دوں گا اور میں سارے ان انباروں کو، اگلی جو باتیں ہیں نا انشاءاللہ میں اس پر بھی آؤں گا. پہلے اس آیت کے جو 2 حوالے ابن اساکر کا اور ساتھ در منصور کا، ابن اساکر کا 3-5 میں نے آپ کو کر دیا نا. اب در منصور کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں تفسیر مقاتل بن سلیمان کی بات سناتا چلوں کہ اس کے اندر تفسیر مقاتل کے اندر یہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کے اندر ہے اخبر عن الصادقین، کہ صادقین کے بارے میں قرآن نے ہی بیان کر دیا ہے. فقال انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صادقین یہ ہیں. قرآن پاک کی دوسری آیت نے اس آیت کی تفسیر کر دی. صادقین سے یہ لوگ مراد ہیں. اور تفسیر خازن، سبحان اللہ، ذرا اس کو اٹھا کر دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد گفتگو شروع ہوئی امارت کی، تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر تم میں سے ہو جائے. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا. فرمایا تھا، یا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب صادقین سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا استدلال دیکھیے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون. یہی لوگ صادقین ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ لوگ من ہم، یہ کون ہیں جن کو صادقین قرآن نے کہا ہے یہاں پر اس آیت میں؟ تو انصار نے کہا انتم، ہم، وہ آپ ہی ہیں. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب صادقین میں قرآن پاک میں صادقین سے مراد ہم لوگ ہیں، آپ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہو، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یاد پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، اور صادقین سے مراد ہم لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے. تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں.
لہٰذا نحن الامراء وانتم الوزراء، امارت ہمارے پاس رہے گی، امیر ہم ہوں گے اور وزارت تمہیں ملیں گی۔ اسی آیت سے حضرت ابوبکر صدیق کا استدلال آپ نے دیکھا، تو پھر کیسے آپ نے ابن عساکر کی ایک لفظ ایک بات کو اٹھا کر جو 42ویں جلد کے اندر آیا اس کو اٹھا کر آپ نے اپنے دلائل کا اتنا بڑا انبار اس کے اوپر لگا دیا، جبکہ تاریخ دمشق کے اندر 30ویں جلد کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے۔ اب در منصور کی جو بات آئی ذرا اس کی بھی ہم خبر لے لیتے ہیں۔ در منصور کا جو انہوں نے حوالہ دیا سلطان الدلائل نے، وہ میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں۔ یہی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اور اس کے ضمن میں اس کے تحت حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کے تحت در منصور میں، اور در منصور کی بھی تعریف کمال کی، اور 582 ہے در منصور کا، امام جلال الدین سیوطی کی جو بڑی معروف تفسیر ہے۔ فرمایا کہ در منصور میں یہ روایت آئی ہے، اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں چلا رہا ہوں در منصور میں۔ اخرج ابن مردوے عن ابن عباس فی قول تعالی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قال مع علی ابن ابی طالب۔ اور انہوں نے پھر در منصور والے نے پھر اسی اس حدیث کا بھی حوالہ پیش کیا ہے جو ابن عساکر میں آئی، وہ کہتے ہیں اخرج ابن عساکر عن ابی جعفر فی قول تعالی وکونوا مع الصادقین کا مع علی ابن ابی طالب۔ تو انہوں نے دو حوالے یہاں جمع کر دیے، وہی ابن عساکر والا بھی اور ایک اور بھی، ٹھیک ہے، در منصور میں یہ موجود ہے۔ ابن عساکر میں جو موجود تھی میں نے ابن عساکر کی پچھلی جلدیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب حضرت صاحب نے در منصور کا حوالہ پیش کر دیا، اور حوالہ پیش کرنے کے بعد پھر یہی استدلال کیا کہ ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صدیق اکبر ہیں۔ علی صدیق ہے، علی سچا ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی صدیق اکبر ہے۔ اچھا، اگر کونوا مع الصادقین میں در منصور والا یہ کہہ دے ایک حوالہ دے کر کہ اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، تو ثابت ہو گیا آپ کے نزدیک کہ حضرت علی صدیق اکبر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اس اصول پر قائم رہیے اور ذرا اسی تفسیر در منصور کی چند سطریں اوپر چلے جائیے، اور جلد نہیں اور صفحات نہیں، اسی صفحے میں تھوڑا سا اوپر آ جائیے، یہ میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں، یہی در منصور ہے آپ کے سامنے، اور نیچے جو ہائی لائٹ ہے یہ ہے وہ حوالہ جو سلطان الدلائل نے دلیلوں کے انبار میں پیش کیا۔ اور ذرا در منصور کی اسی صفحے کو تھوڑا سا اوپر لے کر چلے، دیکھیے پہلے یہ اوپر والی لائن کو دیکھ لیجئے۔ نافع نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کے بارے میں فرمایا نزلت فی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، اور جب نبی پاک واپس آئے تو انہوں نے بہانے نہیں بنائے تھے، جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ سچ بول دیا تھا، اور ان کی سچائی نے ان کو بچا لیا، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ان کو کہا گیا تھا کونوا مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جائیے۔ یہ در منصور جس کا حوالہ آپ نے دیا نا، یہ اسی در منصور کے اوپر والے، اسی صفحے کے اوپر والی لائنیں ہیں۔ ابن منذر نے کعب بن مالک سے روایت کیا، وہ کعب بن مالک فرماتا ہے فیما نزلت ایضا یا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بھی ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے چلیے، ابن عمر سے روایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرماتے ہیں مع محمد و اصحابہ، یار کمال نہیں ہے؟ وہ نیچے والا حوالہ جا کر یہ سلطان الدلائل نے نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا، اور پھر مولوی ملوٹے اور بریلوی اور رضوی جلالی اتاری ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کون کون سی باتیں کر دی۔ آپ حال دیکھیں ان کا کہ در منصور کے صفحے میں نیچے جا کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے صرف وہ بیان کی ہے، اوپر والوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔
یہ کن کا طریقہ ہے؟ حضرت کی زبان سے اگر آپ سن لیں تو آپ کو سرور آ جائے گا۔ اتنی بڑی خیانت کی ہے اس نے، یہودیوں والا کام کی، اتنا بڑا یہودیوں والا یہ کام کر رہا ہے۔ آگے چلیے در منصور کے اسی صفحے کو پھر پڑھ لیجئے۔ اخرج ابن جریر عن سعید ابن جبیر فی قولہ وکونوا مع الصادقین، یہ وہی در منصور ہے جس کا حوالہ سلطان الدلائل نے دیا ہے۔ فرمایا مع ابی بکر و عمر، ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ اور عمر کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہی صفحہ، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کہ یار ایک ہی صفحے پر اتنی روایات موجود ہے، یہ بندہ اوپر والی ساری روایات کھا گیا، اسی در منصور کے اندر موجود ہے، اوپر والی ساری کھا گیا۔ واضح لفظ موجود ہے، سعید بن جبیر کی روایت مع ابی بکر و عمر۔ ابن ابی حاتم ابو شیخ ابن عساکر الضحاک کہتے ہیں کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے مع ابی بکر و عمر و اصحابہ، ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ابن مردوے عن ابن عباس پھر آیا کونوا مع الصادقین مع علی ابن ابی طالب۔ سلطان الدلائل نے آپ کے سامنے دلائل رکھے، مجھے بتائیے، در منصور کا حوالہ رکھا، وہ نیچے جا کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تھی اس کو بیان کر دیا، اوپر والی ساری کھا گئے۔ چلیں میں کہتا ہوں آپ تو کھا گئے، لیکن اگر آپ کے دلائل کو مد نظر رکھا جائے اور قرآن کی اس آیت کے ضمن میں چونکہ در منصور میں ایک روایت آ گئی کہ صادقین سے مراد حضرت علی ہیں، لہٰذا حضرت علی صدیق اکبر ہوئے، میرے بھائی اس سے اوپر والی لائنوں میں در منصور میں ہی یہ روایت بھی موجود ہے کہ صادقین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور ان کے اصحاب ہیں۔ تو پھر آپ ہی کے قانون کے مطابق یہ صدیق اکبر ہوئے۔ یہ تو عجب بات ہے نا کہ آپ کی دلیل ایک ہی صفحے کے نیچے والی لائن پر آ کر فٹ ہوتی ہے، اوپر والی لائن کو چھوڑ دیتی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہیں اس کا مصداق تو نہیں بن رہے آپ؟ اتنی بڑی خیانت کی ہے اس نے، یہودیوں والا کام کی، اتنا بڑا یہودیوں والا یہ کام کر رہا ہے۔ پھر در منصور نے ایک اور حوالہ بھی نقل کیا نا جس کے اندر یہ بیان کیا کہ کونوا مع الصادقین سے مراد کونوا مع کعب بن مالک و مرارہ بن ربیہ و ہلال بن امیہ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ نے اوپر والی بھی چھوڑ کر نیچے والی بھی چھوڑ کر ایک روایت کو لیا اور لینے کے بعد علماء پر، مشائخ پر، اہل سنت کے علماء پر آپ نے چڑھائی کر دی۔ پھر تفسیر طبری کو اٹھائیں، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دوسری روایت ہے للثلاثۃ الذین خلفوا، ان کے بارے میں، اور کونوا مع الصادقین سے مراد محمد و صحابہ، حوالے دیکھتے رہیے۔ اور اگلی روایت ہے تفسیر طبری میں ہی کونوا مع الصادقین سے مراد ہے مع ابی بکر و عمر و اصحابہ، ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ۔ مجھے بتائیے کہ یہ سلطان الدلائل دلائل کے جو انبار لگائے گا وہ تو تب لگائے گا جب لگائے گا سب سے پہلی آیت جو قرآن کی پڑھی اور اس پر دو حوالے پیش کیے، ایک ابن عساکر کا اور ایک در منصور کا۔ میں نے ابن عساکر بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ اس نے جلد نمبر 42 کا حوالہ تو دے دیا، لیکن جلد نمبر 30 کا حوالہ یا تو اس کو پتہ نہیں تھا یا پھر جان بوجھ کر کھا گیا۔ اتنی بڑی خیانت کی ہے اس نے، یہودیوں والا کام کی، اتنا بڑا یہودیوں والا یہ کام کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اسی آیت کے ضمن میں انہوں نے در منصور کو پیش کیا۔ میں نے آپ کے در منصور کا وہ صفحہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور اس صفحے سے اوپر، اسی صفحے کے اوپر والی لائنیں آپ کے سامنے رکھی جو یہ سلطان الدلائل صاحب یا تو جان بوجھ کر کھا گئے، ویسے میں امید نہیں رکھتا ہوں جو بندہ اپنے آپ کو اتنا بڑا محقق جانتا ہو وہ تحقیق کے ضمن میں پھر وہ اس طرح کی باتیں کھا سکے۔ اسی تفسیر طبری میں ایک اور روایت بھی موجود ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ مع ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور روایت موجود ہے مع الصادقین سے مراد مع المہاجرین الصادقین، اس سے مراد مہاجرین ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ تو میرے بھائی سلطان الدلائل صاحب لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیں،
جو دو حوالے آپ نے تفسیر سے پیش کیے در منصور و ابن عساکر کے، وہ یک طرفہ ہیں۔ اگر آپ انصاف کریں تو پھر جس طرح ابن عساکر کی جو صفحہ نمبر جلد نمبر 42 آپ نے بیان کی، تو جلد نمبر 30 بھی بیان کریں جو میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی۔ اور جس طرح آپ نے در منصور کا ایک حوالہ پیش کیا، اس صفحے کے اوپر والی لائنیں بھی ذرا پڑھیں۔ تو یہ تو سارے دو حوالے تو سراسر آپ کے گاٹے فٹ ہو رہے ہیں، جو ساری زندگی آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اور باتیں کرتے ہیں کہ ادھر کا ادھر کا بریلوی یہ وہ فلاں کوئی بھی مائی کا لال۔ حضرت میں اہل سنت کا کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں کوئی فقیہ یا مجتہد یا مفتی نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ نے جو حوالہ پیش کیا میں نے ان نوجوانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں جی کہ آپ کو ہم نے سنا تو ہمیں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ ان نوجوانوں کو یہ بھی سنائیں کہ آپ جو حقیقتیں بیان کرتے ہیں وہ کاٹ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، حقیقت پوری بیان کریں گے تو یہ لوگ چھوڑ جائیں گے آپ، کیونکہ آپ بددیانتی کر رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں، کتاب کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں، ایک حصہ چھوڑ جاتے ہیں۔ میری جو رائے اور میرا جو خیال تھا میں نے آپ کی خدمت میں انتہائی دیانتداری کے ساتھ عرض کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے اس سے ذرا مختلف ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، جو بھی ہو لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔